اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ میں اس درندوں سے بچ گیا، اس ظالموں سے میں بچ گیا۔ اس کے باپ نے گولی چلایا، اس کے بیٹوں نے گولی چلایا، میں موقع پہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ جب زندگی دیتے ہیں نا، سامنے بول لو گے فخر سے کہ میرا چچا کا بیٹا باہر ہے یورپ میں، تو یہ بات تم مجھ سے کر لو۔ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ ابھی تک ادھر نہیں آیا، کیوں؟ میں اس صوبے کا نہیں ہوں، میں اس ملک پاکستان کا نہیں ہوں۔ ٹرینڈ ہے، اس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے اسلحہ چلانے کی بھی اسلحہ اور چلانے پھر کی بھاگ جانے کی بھی اور ٹریننگ۔ بھاگ جانے ہر چیز اس نے کام کی ہے۔ پہلے یاور نے گولی چلائی، گولی وکاس پر۔ چلایا، اس کے باپ نے گولی چلایا، اس کے بیٹوں نے گولی چلایا، میں موقع پہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ جب زندگی دیتے ہیں نا، کسی دنیا کا وہ طاقت تم سے وہ نہیں چھین زندگی سکتا، نہیں نہیں چھین جب سکتا۔ رزق دنیا میں ہوتا ہے نا، وہ آپ تب نے تک کھانا ہی کوئی ہے، بالکل۔ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دنیا میں رزق تھا، ادھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ میں اس درندوں سے بچ گیا، اس ظالموں سے میں بچ آپ گیا۔ نے وکاس کو گولیاں مار دی تو جو دوسرے بھائی تھے شفیع اور عباس، وہ کہاں پر تھے؟ وہ بھی نزدیک تھے نا، ہم سارے تھے نا ادھر، ہم سارے تھے ادھر، نزدیک تھے، لیکن ان لوگوں کے سفید کپڑے تھے اس ٹائم، وہ نظر آ رہے تھے۔ ہاں وہ نظر آئے تھے۔ ادھر لائٹ لگا تھا، وہ بھی پولیس کے ساتھ ہے، وہ لائٹ گولی مارا تھا، سمجھ اندھیرا گئے؟ کر دیا۔ نہیں وہ فائر میں ان لوگوں نے جب فائر کیا ارد گرد ہو گئے تھے، وہ ٹھیک ہے، ارد گرد ہو گئے تو وہ ایک اس سائڈ پہ تھا، اس سائڈ پہ چاروں تھا۔ باپ بیٹوں نے گولی ہاں چلانا شروع چاروں کر نے دی۔ گولی انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی صرف بچے یا اس نہ بچے۔ بات پہ یہ ہر چیز بغض حسد ہوتا ہے کہ یہ کیوں کامیاب ہو گئے۔ میں ان کو بولتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ تمہیں بھی کامیاب کر لے گا۔ کسی کے سامنے بول لو گے فخر سے کہ میرا چچا کا بیٹا باہر ہے یورپ میں، تو یہ بات تم مجھ سے کر لو۔ کچھ چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے مانگ لو۔ ہاں ہمیں ہر پتہ چیز کے آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے اپنے چچا کو موبائل بھی قیمتی لے کے دیا تھا۔ ہر چیز کی ہے، ہر چیز کی، صرف آپ لوگوں سے دشمنی حسد کی تھی۔ یہی بات ہے۔ لیکن بات یہ، ہم جب ادھر گاؤں گئے تھے، ہر چیز وہ روٹی ہمارا تیار ہوتا جب ہے۔ یہ ہو گیا 3 بھائیوں کو گولیاں لگ گئی، جی اس کے بعد یہ جو ظالم چچا اپنے بیٹوں کے ساتھ وہیں پہ رہا یا بھاگ گیا تھا؟ نہیں، وہ نکل گئے تھے پھر۔ تو پھر ان کو اپنے بھائیوں کو آپ اسی تڑپتے ہوئے دیکھا کہ وہاں سے ہاسپٹل کیسے پہنچایا؟ ہم اپنے گاڑی میں گئے تھے، جو گاڑی تھا نا وہ میرا محلے دار کا گاڑی تھا نا، محلے والے کا تھا۔ تو وہ کیونکہ میں جب پاکستان ہے تو اس کو میں نے بولا ویسے مجھے تو اس نے بولا کہ یہ تم اپنے ساتھ رکھو، وہ کرایہ وغیرہ میں دیتا تھا نا، لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ ہوتا تھا وہ گاڑی۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے اس کو بولا جب میں اٹلی جاؤں گا یہ اپنے ساتھ ہو، کیونکہ میں ادھر رہتا نہیں ہوں، پاکستان میں آ جاتا ہوں 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے۔ اس کو میں گاڑی لیتا تھا نا، ایک سلائی تھا گاڑی میرے ساتھ۔ تو اس ٹائم جب میں نے اس بھائیوں کو ایسے دیکھے نا، خدا کا قسم میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ اسی ٹائم میں نے بولا کہ میں کیوں آیا ہوں ادھر، میرا یہ قصور تھا کہ میں ان کو کھانا کھلانے ادھر آیا ہوں، یہ میرا قصور تھا کہ ہم اپنوں کو نزدیک کرنے کے لیے ادھر آئے۔ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ جیلسی تھا، حسد تھا، بول لیتے کہ آپ ہمارے کچھ نہیں لگتے، رشتہ ہی ختم کر لو، لیکن آپ کا کوئی زمین کا بھی کوئی ایشو تھا؟ کوئی ایشو نہیں تھا زمین کا، سب بٹوارا ہو چکا تھا، سب ہوا تھا۔ دادا نے اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کو اپنا تو اپنا یہ دے جو دیا۔ لوگ اس وراثتی زمین کی باتیں کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ملزمان کو بچانے والے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں وہ؟ زمین ادھر یہ گاؤں ہے پلوسی بالا، یہ نوشہرہ کے علاقے، ادھر کنال زمین جو ہے، ایک کنال زمین 1 لاکھ روپے قیمت نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپے کی ملکیت ہے ایک کنال 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، ہاں۔ تو 8 کنال زمین کر لو، 8 لاکھ روپے بھی نہیں ہے۔ ادھر کوئی کیا کرتا ہے زمین پہ، ہم ادھر کیا کریں؟ آپ لوگوں کا زمین کا کوئی ایشو نہیں؟ ہمارا اپنا یورپ میں گھر ہے، اپنا ذاتی، اٹلی میں اپنا گھر ہے، کاروبار بھی آپ کا اپنا ہے، کاروبار بھی اپنے ہے، ادھر پشاور میں بھی اپنا اپنے گھر ہے، 1 نہیں 3 گھر ہے پشاور میں، ہر چیز اپنے۔ ہم گاؤں پہ کیا کریں؟ وہ دادا کے ساتھ باتوں میں، آپ کو میں نے بولے پیسوں کے باتوں میں تیز ہو گیا، ہم اس کو منتیں کر رہے تھے، بس اس کے بیٹے نے بولا کہ آپ ہمارے باپ کو سمجھا رہے ہو، دادا کو یہ نہیں سمجھا رہے، گالی ماری دادا کو دیا، بس اس بات کو اس نے پستولی، وہ بلوٹ تھے پہلے سے، یہ پہلے سے ان کا تھے، منصوبہ تھا، ان کا منصوبہ تھا کہ چاروں بھائیوں کو قتل کرنے کا، کہ کیوں کامیاب ہوئے؟ حسد کی وجہ، اس نے گولی شروع کر دیا۔ ادھر ہی تھا اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو اٹھا کے گاڑی میں لے گئے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جگرہ دیا ہے۔ ادھر میں جب ہاسپٹل گیا ادھر میں بے ہوش ہو گیا تھا، نہیں دیکھ سکے یار یہ کیا ظلم کیا ان لوگوں نے۔ سمیع بھائی، جب آپ کی ماں کو پتہ چلا تھا کہ میرے 3 بیٹوں کو، شہزادے بیٹوں کو
بے دردی سے قتل کر دیا، اس پر کیا گزری تھی؟ وہ تو پہلے سے مری ہوئی، وہ تو پہلے سے ویل چیئر پہ، سانس کا مسئلہ ہے، آکسیجن کا مشین لگاتی ہے، 10 گھنٹے دن کو لگاتی ہے۔ اب تو روز جیتی ہوگی، روز مرتی ہوگی۔ خدا، وہ اٹھ نہیں سکتی، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے، وہ اس کو بیچارے کو 3 بیٹوں کا ایسے ہی لاش ہے، 2 بیٹے پہلے شہید ہو گئے، ایک بیٹا 3 دن بعد آئی سی یو میں پڑا تھا، پشاور آئی سی یو میں پڑا تھا، وہی وہاں پہ شہید۔ وہی پہ شہید ہو گئے۔ یہ کیوں ظلم؟ ان بیچاروں کے ایک بے گناہ کا جان لینا ساری انسانیت کا جان لینا ہے۔ کیوں؟ گناہ کیا تھا ہمارا؟ ابھی میں چیف جسٹس سے، میرے لیے ادھر کوئی آدمی نہیں آیا، کوئی سیاسی پارٹی میرے لیے ادھر نہیں آیا۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود کوئی آپ کے غم میں شامل نہیں ادھر ہوا؟ تحریک انصاف کا میں اتنا سنتا ہوں کہ تحریک انصاف کا وہ ہے، ہاں، پارٹی ہاں یا حکومت ہے، حکومت ہے، ہاں، بڑے دعوے کرتی ہے، یہی بات ہے۔ انصاف پسند جماعت ہے۔ میں بولتا ہوں کہ پنجاب میں جتنا حکومت ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں وہ لوگ۔ ادھر میرے 3 بھائی شہید ہوئے، ان کو پتہ نہیں چلا، یہ کتنا میڈیا نے کیے کور کیے، سب کو پتہ چل ہم جائے۔ لاہور سے آگے ہیں، آپ لوگ لاہور سے دیکھو آگے، دوسرے صوبے سے آگئے، اب ہمارے بھائی دوسرے صوبے سے آئے، ہمارے مہمان ادھر سے، آپ ادھر آگئے میرے غم میں شریک ہونے کے لیے، لیکن یہ جو میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ ابھی تک ادھر نہیں آیا۔ کیوں؟ میں اس صوبے کا نہیں ہوں، میں اس ملک پاکستان کا نہیں ہوں۔ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے ٹیکس سے ان کی میں اکانومی باہر سے چلتی ہے۔ کتنے پیسے بیچتا ہوں، اپنا تنخواہ ادھر بیچتا ہوں، میرا بھائی ادھر تنخواہ بیچتا ہے، میرا دوسرا بھائی ادھر ہی تنخواہ دے بیچتا ہے، ہم ادھر ٹیکس دیتے ہیں۔ کیوں؟ میرے انصاف بھی نہیں ملتا، ایک آدمی باہر گھوم رہا ہے، کیوں؟ یہ جو 3 ملزم پکڑے گئے ہیں پولیس نے، جو پکڑے ہیں، یہ کہاں سے پکڑے ہیں؟ پولیس نے بولے پکڑ لیا، میں خود اتنا ہوں، میں قسم سے گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا، مجھے ساتھ ایک غم ہوتا ہے، ایک بات، میرے بعد میرا ماں کا کون ہوگا؟ اس کا خاون شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، بیٹے بھی ان لوگ ظالموں نے مار لیے، میرے بعد اس کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کو لگتا ہے آپ کے بھائیوں کے قتل کا انصاف ملے گا؟ میں اس ٹائم پہ ہوں کہ اس کو انصاف ملے گا، میرے بھائیوں کو، مجھے انصاف ملے گا اپنے بھائیوں کو۔ پولیس KPK کی کیا کہتی ہے آپ کو کہ ہم جو فرار ملزم ہیں اس کو کب تک گرفتار کر لیں گے، یا پھر ان قاتلوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے پولیس کا کیا کہنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پولیس تو مجھے بیچاری وہ تسلی دے رہے کہ ہم 2-3 ملزمان کو پکڑ لیا، وہ بھی کوشش کر رہے کہ ایک ملزم ہے وہ بھی پکڑ لیں گے۔ ہمیں تو پتہ چلا کہ ان 3 ملزمان کو پولیس نے جوڈیشل کر دیا۔ بس میں تو دیکھو، میں تو آپ کو بول رہا ہوں، میں پاکستان میں رہتا نہیں، مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے کچھ قانون چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو انصاف مانگتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں نا، بالکل بطور مسلمان۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے نا، قتل کرے گا تو تمہیں قتل ہوگا نا، تو ہاتھ کے بجائے ہاتھ ہے نا، جس کا جسم جو کاٹے گا وہی سزا ملے گا نا، وہی سزا ملے گی۔ میرے 3 بھائی شہید کیے، اس کا جرم، اس کو انصاف کون دے گا؟ میں ملک پاکستان میں رہ رہا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انصاف مانگتا ہوں، چیف جسٹس صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر داخلہ صاحب سے، جو بڑے عہدیداران ہیں ہائی کورٹ کے سارے افسران سے، افسر بالا سے، میں ہاتھ جوڑ کے میں ناظرین، یہ ہمارا اوورسیز پاکستانی بھائی ہے جو اپنی خوشیاں منانے کے لیے اس ملک میں آیا تھا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں اس کے دشمن کوئی اور نہیں، کوئی اور غیر نہیں، بلکہ اس کے اپنے ہی ان کے دشمن ہیں جو ان کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکے۔ اب ان کے ساتھ ان پر جو قیامت گزری ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، اور لیکن افسوس یہ ہے کہ اس علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیداران ہیں، جو انصاف پسند جماعت ہے، آپ نے سنا اس بھائی کی زبانی کہ ان کے دکھ میں اس علاقے کا، اس شہر کا کوئی ایسا رہنما ان کے دکھ میں شامل نہیں ہوا۔ تو اگر جب ان کو انصاف نہ ملتا ہوا نظر آئے گا تو سوچیں یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہاں سے انصاف کی امید رکھیں گے؟ وہ ماں جو ویل چیئر پر، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹوں کو کس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا، یا پھر قتل کرنے والے جو کون ہیں، جن ظالموں کے لیے وہ ماں اس سنگ دل چچا کے پیچھے جیل تک کھانا لے کے جاتی تھی۔